السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد مرتضیٰ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سہیل عظیم وادی کے بارے میں، یعنی مختصر افسانہ کا سب سے پہلا، اور بھابھی جان۔ آئیے ڈیٹیل کرنے کے بعد اس کے بعد آج سوال و جواب کا دیکھتے ہیں، سوال جواب کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلا یہ سوال ہے، مختصر ہوتا ہے، جس کا نام ہے سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے اس کا سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اور اس کا دوسرا سوال، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ یہ مجیب الرحمن تھا۔ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں کہ بچپن کا نام کیا تھا۔ یہ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ایگزامنر اگر آپ نے کتاب نہیں مکمل پڑھی ہوگی یا اس کہانی کو مکمل نہیں پڑھا ہوگا یا سہیل عظیم آبادی کے بارے میں مختصر پوری کتاب نہیں پڑھی ہوگی، لیسن جو تھا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بچپن کا نام کیا تھا۔ اور جب آپ نے پڑھا ہوگا، پوری کتاب پڑھی ہوگی، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی نام بچپن کا اور جوانی کا اور بڑھاپے کا نہیں ہوتا ہے، بس ایک ہی نام ہوتا ہے۔ چاہے وہ وہی نام بچپن میں بھی پکارتے ہیں لوگ، وہی نام جوانی میں بھی پکارتے ہیں، وہی نام بڑھاپے میں بھی پکارتے ہیں۔ بس یہ ایگزامنر آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ وہ بچہ کیا پاسپورٹ والا ہے یا بک والا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا، یعنی مجیب الرحمن ان کا نام تھا۔ پھر سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا اور کس سال میں شائع ہوا؟ یعنی سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال میں شائع ہوا، یعنی چھپا؟ تو اسے آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے، کیا ہے؟ چار چہرے، جو 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا، یعنی چھپا تھا۔ یعنی سہیل عظیم آبادی کا جو پہلا مجموعہ ہے، افسانے کا جو مجموعہ ہے، یعنی بہت سے افسانے اس میں ہے، اکٹھا کر دیا، اس کو مجموعہ کہتے ہیں۔ تو پہلے افسانے جو ہیں چار چہرے، مجموعہ جو ہے چار چہرے، جو 1934 میں شائع ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسہ میں ہوئی؟ ابتدائی شروعاتی تعلیم یعنی کہاں ہوئی، کس مدرسے میں ہوئی؟ تو آتا ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسہ ہی میں ہوئی۔ اس اتنا کر دے کافی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہی ہوئی۔ اس سے سب سے پہلا سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ تو آتا ہے سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے، جو 1934 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے چوتھا، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے ہی میں ہوئی، یا کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم گھر ہی پہ ہی، یہ بھی چلے گا۔ اس کے بعد لانگ، ہلکا سا مختصر، یعنی اس سے ہلکا سا لانگ ہو جاتا ہے، جو اس زمانے میں، اس ٹائم میں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ آبجیکٹو میں بہت زیادہ جگہ لے لیے اور زیادہ تر آبجیکٹو آپ کو ملیں گے، اسی لیے یہ جو سوال جو ہوتے ہیں وہ مختصر آپ کو ملیں گے۔ پھر بھی دیکھ لیں، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یعنی افسانہ بھابھی جان ہے، اسی میں رقیہ ہے جو مین کردار ہے، اس کے بارے میں رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا ہے؟ کردار کریکٹر کو کہتے ہیں، جس طرح سے فلموں میں کچھ ہیرو ہوتے ہیں، کچھ ہیروئن ہوتی ہے، کچھ ویلن ہوتے ہیں، اسی کو کردار کہتے ہیں اردو میں۔ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر ہے۔ کیا نام ہے؟ اختر۔ اور پوری کہانی اختر کے زبان بیان کی گئی۔ یہ کبھی کبھی آبجیکٹو میں آتا ہے کہ یہ جو بھابھی جان ہے یہ کس کے ذریعہ یہ کہانی پوری بتائی گئی ہے؟ تو اختر کے ذریعہ۔ جب آپ بھابھی جان پڑھیں گے نا، تو میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا بھابھی کو ایسے کرتے ہوئے، میں نے وہ کرتے ہوئے دیکھا، تو پتہ چلا اختر ہی کے زبان سے پوری کہانی بیان کی گئی ہے بھابھی جان۔ یہ بھی کبھی کبھی آبجیکٹو میں آ جاتا ہے۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام اختر ہے اور پوری کہانی اختر کے زبانی بیان کی گئی ہے۔ پھر رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ کیونکہ ہمیشہ وہ جیل ہی میں رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست کا شوق تھا، یعنی راجنیتی کا شوق تھا۔ وہ بہت زیادہ
جبکہ بیرسٹری کر چکے تھے، وکالت کر چکے تھے، مگر انہوں نے اس کو اختیار کیا، یعنی راجنیتی کو، جس کو ہم اردو میں سیاست کہتے ہیں، اسی کا شوق تھا، جس کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا، اور وہ انگریزوں کی حکومت ویسے جو حاکم ہوا کرتے اس کو بار بار ان کو جیل بھیج دیا کرتے تھے۔ اس لیے آتا ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا ہے، یہ آپ نہ سمجھے کہ رقیہ بھابھی جو ہیں ان کے شوہر کوئی کرمنل تھے، کوئی گنڈے تھے، موالی تھے، نہیں، بلکہ ان کو سیاست کا شوق تھا، یہ نا سیاست کا شوق تھا، اس کی وجہ سے وہ اکثر جیل جایا کرتے تھے، ہے نا۔ یہ چیز ایک بار دیکھ لو غور سے۔ یہ جو ہے کہ اب تیسرا سوال کیا ہے کہ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی، ہے نا۔ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی، ہے نا۔ تو آتا ہے جواب میں، رقیہ بھابھی شمی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی تھی کیونکہ شمی ایک غریب لڑکی تھی۔ اب شمی کر لیں یا شمی کر لیں یا کچھ اور کر لیں، کیونکہ نون ہے، نون میں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ رقیہ بھابھی شمی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی تھی کیونکہ شمی ایک غریب لڑکی تھی، ہے نا۔ ان کے پاس دیکھا نا اکثر وہ کہانی میں رقیہ بھابھی کے ساتھ وہ جگہ جگہ پہ آپ کو شمی دیکھیں گے، اور ان کے باتیں میں اسی لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ یہ فروخت کیا ہے؟ فروخت مانے آتے ہیں بیچوانے کے، فروخت خرید و فروخت مانا بیچنا، خریدنا اور بیچنا، تو فروخت مانے بیچنا۔ تو رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بچوا دیا تاکہ شمی کا بھائی ایم اے کی فیس ادا کر سکے۔ آپ نے کہانی پڑھا ہے اس میں کہ شمی جاتی ہے بھابھی کے پاس میں، اور وہ کچھ بولتی نہیں تو وہ سونے کے کمرے میں لے جاتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں آخر کیا بات ہے کہ تم اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ تب وہ کہتی ہے کہ بھابھی ہمارے بھائی کی کلمے کی فیس ادا کرنی ہے اور پیسے کا انتظام نہیں ہو پایا، اسی کے بارے میں بھابھی کیا کہتی ہیں، فوراً جاتی ہیں، ننھی ریحانہ کی چوڑیوں کو لیتی ہیں، سونے کی چوڑی کو لیتی ہیں، ان کو دے دیتی ہیں۔ وہی ہے، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بچوا دی تاکہ شمی کا بھائی ایم اے کی فیس ادا کر سکے۔ اور پانچواں ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھیں؟ یعنی رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھیں؟ اس کا جواب ہوگا کیا؟ وہ خط لکھا کرتی تھیں، اور یہ خط نئے افسانہ وغیرہ لکھنے والوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا تھا، ہے نا۔ انہیں اختر کہتے تھے کہ بھابھی کیا آپ علت پال رکھی ہیں، وہاں پہ کالج میں تو سب کھپاتی ہیں اور پھر خط لکھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ خط جو لکھ رہے ہیں وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جو نئے نئے افسانہ لکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو داد دینا ہوتا ہے۔ تو ان کا جو شوق تھا وہ خط لکھنے کا تھا۔ یہ ہے سوال جواب۔ سوال جواب کیا ہے حقیقت میں، پھر میں اسی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ سوال جواب آپ جب خود پڑھیں گے مکمل کتاب تو آپ خود اپنے سے یہ سوال جواب بنا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی صلاحیت آپ کے اندر میں آ جاتی ہے کہ کیا ایگزامنر پوچھے گا اس کی آپ پوری تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر صرف سوال ہی جواب کے چکر میں رہیں گے تو ایسے بہت زیادہ صلاحیت تو آپ کو تو پاس تو ہو جائیں گے میٹرک میں، مگر صلاحیت کچھ آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کبھی ٹیچر بنا دیا جائے یا بورڈ پہ کھڑا کر دیا جائے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے مکمل کتاب پڑھی ہوگی آپ کے اندر میں کانفیڈنس ہوگا، اعتماد ہوگا، اور جب انسان کے اندر میں اعتماد ہوتا ہے تو مکمل چیز بیان کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صرف سوال جواب کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ جو آپ میں بہت زیادہ پاسپورٹ میں بھی آئیں گے اور کتاب و سوال میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ایک طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ہاں اس پیٹرن کا یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ جب آپ مکمل جس طرح سے ہم نے بھابھی جان افسانہ آپ کو لفظ بلفظ پڑھا ہی دیا، اس میں ہم نے فیس نہیں دکھایا بلکہ میں نے اپنی آواز اس میں رکھی ہے، اور یہ کوشش ہے کہ میں آپ سے وعدہ بھی کر چکا تھا کہ میں جو پڑھاؤں گا مکمل کتاب پڑھاؤں گا، ہے نا۔ اس کے لیے پھر میں آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔